السلام علیکم جی. میں جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام فیصل نعیم ہے اور میں پاکستان کے شہر اسلام آباد سے بلونگ کرتا ہوں. اسلام آباد سے بلونگ کرتا ہوں اور مجھے یو ای میں آئے ہوئے تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں. پروفیشن تو میں آئی ٹی انجینئر ہوں اور آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس ان کمپیوٹر سائنسز. لیکن میری جو ہابی ہے وہ بیسکلی ہیومنس ریئیکشن جو سی ہے اس کو اسٹڈی کرنی ہے. اور میں اپنے کام کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے میں صرف ہیومن رسپانسز، ان کی سائیکالوجی کہ کس وقت وہ کیا بیہیو کرتے ہیں، ان چیزوں پہ غور و فکر کرتا رہتا ہوں. آئی ہیو اسٹڈیڈ اے لاٹ آف بک. آئی شو یو مائی لائبریری اینڈ آئی شیئر ود یو دا انفارمیشن ریگارڈنگ جو ایکسپیرئنسز اور جو ایکسپیریمنٹس میں نے کیے ہیں وہ اس کے کتنے پازیٹیو اور کتنے اچھے آؤٹ کمس مجھے ملے ہیں. تو آج کی جو سٹنگ ہے بیسکلی وہ آپ کو میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان زندگی میں سکسیزفل ہونا چاہتا ہے. میں بھی ہونا چاہتا ہوں. اور سکسیزفل ہونے کے لیے انسان کو کیا ایسی چیزیں ہیں جو بیسکلی اس کو سکسیزفل بناتی ہیں. تو سب سے جو پہلی اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو بامقصد طریقے سے گزارے. کیونکہ بامقصد انسان جو سا ہے وہ کبھی بھی لیفٹ رائٹ ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتا. وہ صرف اپنے مقصد پہ فوکس رکھتا ہے. اگر آپ کا مقصد ہے لاہور جانا تو آپ لاہور والی ٹرین میں بیٹھیں گے. لاہور بہت سارے اسٹیشنس پہ اترے گی. ہر اسٹیشن کے اوپر طرح طرح کے نو کرام کے کھانے ہوں گے. راستے میں بہت سارے ایسے اسٹیشن ہوں گے جہاں بہت پیارے بھرے کھیت ہوں گے. اگر صبح کا وقت ہے تو ظاہر ہے وہاں کی صبح بڑی سہانی ہوگی. لیکن جو بامقصد شخص ہوگا وہ اس بات پہ توجہ رکھے گا کہ میں اپنی ٹرین مس نہ کروں اور بالآخر وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. زندگی بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت دیا ہے. اس کے اندر ہم لوگ جو بھی ارادہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا حساب کا متعین ہوتا ہے. تو میں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ہر شخص کو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے کہ جو شخص جو سا ہے اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے. اب ہر انسان کی خواہش ہے. لیکن اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو انسان جس طرح کی زندگی گزارے گا اور جس طرح کے ماحول میں اٹھک بیٹھک کرے گا اسی طرح سے اس کا آخری وقت میں وہی چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ مرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بزنس کے حوالے سے سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹس کی ہیں, اگر میں ان کو کسی طریقے سے کسی کنارے لگا دوں یا میں کسی کا نام کر دوں کیا ہوگا, جن لوگوں سے لین دین کرنی ہے سارا ہے وہ. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے ہیں جن کو کلمے کی تلقین بھی گئی لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس کے لیے چھوٹی سی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہوتے ہیں جو عمل میں بے شک چھوٹے ہی ہو, مقدار میں چھوٹے ہی ہوں, لیکن تواتر کے ساتھ یعنی ریگولرٹی ہو, وہ بہت پسند ہے. تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں جس کے ذریعے ہم کلمہ پڑھنے کو اپنی ہیبٹ بنا لیں. ہیبٹ بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو انسان کچھ ہیبٹ کے جیسے کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں تکیہ کلام, ٹھیک ہے, یعنی کہ بولتے ہیں. اب کوئی بھی بات کریں گے چاہے وہ دکھ میں ہو چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ کسی اسٹیٹ میں ہو وہ یعنی کہ ضرور بولا کریں گے کیونکہ ان کی ایک ہیبٹ بن چکی ہے, وہ ہیبیچول چیز کے. تو اگر ہم کلمہ پڑھنے کو اپنی ہیبٹ میں لے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر اچانک ہونے والی بات پہ ہم لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں بڑھتری کا بھی باعث بنے گا. وہ میں آگے چل کے آپ کو کوٹ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اور اس سے ہماری زندگی میں برکت بھی ہوگی اور نو ڈاؤٹ الٹیمیٹلی کامیابی تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی. اب ہیبٹس کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں یہاں پر جو بھی زندگی میں کام کرتے ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. ان ادر ورڈ دیکھا جائے تو ٹریگر ہوتا ہے, اور وہ ٹریگر جب دبتا ہے تو اس کا کوئی ایکشن نہیں آتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے دوں گا جیسے آپ نے فائر کرنا ہے, گولی چلانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے گن کا ٹریگر دبا. تو یہاں اب آپ یہ دیکھیں
کہ آپ دن میں کچھ ایسے کام ہیں جو روٹین میں کرتے ہیں، ریگولرٹی سے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دن میں کم سے کم بھی 8 گلاس پانی پینا چاہیے صحت مند آدمی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ٹریگر ہوگا. اس کے ساتھ آپ نے لنک اپ کر دینا ہے کیا؟ کلمہ طیبہ. کہ جب بھی میں پانی پیوں گا، ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بتایا کہ پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں، کہ آپ پانی دیکھ لیں پانی کو پینے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پانی میں سانس نہ لیں، بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں پانی، ٹھیک ہے نا. تو ان سنتوں کے اوپر تو عمل ہم لوگوں نے کرنا ہی ہے. لیکن پانی پینے کے بعد جو پہلا عمل کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنا ہے. تو ہم نے ایک ٹریگر رکھ لیا کہ جناب جب بھی میں پانی پیوں گا تو میں کلمہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور ٹریگر بنا لیتے ہیں کہ جب میں دفتر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھوں گا تو میں کلمہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے. دفتر کی گاڑی سے جب اتروں گا تو کلمہ پڑھوں گا. اب آپ یہ دیکھیں دن میں اس کی کتنی ریپیٹیشن ہے. 4 دفعہ تو آپ آفس کی گاڑی میں چڑھے اترے، ٹھیک ہے، اور 8 گلاس آپ نے پانی پیے. تو وہ اب یہ ٹریگر کو آپ سٹک رکھیں، ٹھیک ہے. اب اپیرنٹلی دیکھا جائے وہ کہیں گے کہ یار 12 مرتبہ کلمہ شریف میں پڑھ لوں گا تو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا. تو میرے بھائی آپ وہ بات ضرور یاد کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جو تواتر اور ریگولرٹی سے ہوں لیکن عمل میں بے شک چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عمل میں تو چھوٹی چیز ہے، لیکن آفٹر سم ٹائم کیا ہوگا کہ یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور جب یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی تو پھر اچھے یا برے کیسے بھی حالات ہوں گے، آپ کو کوئی بھی خبر ملتی ہے چاہے وہ اچھی ہے بری ہے، تو سب سے پہلے بات کیا آپ کے منہ سے نکلے گی؟ لا الہ الا اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ایک ہیبٹ بن گئی ہے. اب کلمہ طیبہ جو ہے وہ آپ کی ذہن سے، آپ کے دماغ سے مس نہیں ہوگا. کسی قسم کے بھی تغیر، کوئی بھی چینج آئے گی، آپ کلمے کا ورد کریں گے. اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. نمبر 1 آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. نمبر 2 یہ کہ آپ اس کو پڑھنے سے سکون محسوس کریں گے اپنی زندگی میں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کلمہ کا ورد جو سا ہے آخری وقت میں نصیب ہو جائے تو انسان جو سا ہے پھر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک اور حدیث شریف سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کر لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کیا کریں. پیشنس سے سننے کے لیے بہت شکریہ. اور مجھے بتائیے گا اگر میری ان باتوں سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو، ٹھیک ہے. تو فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے میری اس کوشش کو جاری رکھنا. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.